جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر ٹیبل لیمپ بجھانے ہی والی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر جلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو ایکسٹرو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یس سر۔ جولیا بکھلا گئی۔ وہ سمجھی تھی شاید تنویر نے ٹھنڈی آہیں بھرنے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ دیکھو، ریڈ کراس روڈ پر سینیٹوریم کے قریب ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ معلوم کرو کہ وہ کس کی کار ہے۔ اس کے لیے تم تنویر، خیور اور صفدر سے مدد لے سکتی ہو، بلکہ تم صرف انہیں اس کی اطلاع دے دو۔ وہ اس کا نمبر نوٹ کریں، اسٹیئرنگ وغیرہ پر انگلیوں کے نشانات تلاش کریں تو بہتر ہے۔ تم مت جانا اور انہیں یہ بھی سمجھا دینا کہ احتیاط برتے، کیونکہ غفلت کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی کھوپڑیوں کے سوراخ گننے پڑے۔ بہت بہتر جناب۔ شب بخیر۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جولیا کی پیشانی پر تفکر کا گہرا غبار چھا گیا تھا۔ اس نے خاور کے نمبر ڈائل کر کے ایکسٹرو کا پیغام پہنچایا، پھر صفدر کو بھی اطلاع دی۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ تنویر سے رابطہ قائم کرے، مگر حکم حاکم مرگ مفاجات، مجبوراً اسے اس کے نمبر ڈائل کرنے پڑے۔ ایکسٹرو کا پیغام سنتے ہی تنویر نے کہا، خدا غارت کرے، اس آدمی کو بھی چین نہیں ہے۔ جولیا سنو، کیا تم کبھی اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرو گی؟ کیوں ٹھکرا رہی ہو مجھے؟ میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہی۔ اچھی بات ہے، اب میں لکھ کر بھیجا کروں گا۔ جولیا نے مزید بکواس سے بچنے کے لیے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تنویر اس کی جان کو آ گیا تھا، مگر جتنا زیادہ وہ عشق جتاتا، اس کی نفرت بڑھتی جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سی ایسی تدبیر اختیار کرے کہ اسے تنویر کی بکواس نہ سننی پڑے۔ وہ آرام کرسی پر دراز ہو کر ایکسٹرو کے متعلق سوچنے لگی، کیا وہ بھی اسے تنویر کی بکواس سے نہیں بچا سکے گا؟ اس نے اکثر سوچا تھا ایکسٹرو سے اس کی شکایت کرے، لیکن پھر نہ جانے کیوں ہمت نہیں پڑی۔ آخر وہ اسے کہتی بھی کیا؟ کس طرح کہتی؟ بہرحال وہ عورت تھی۔ یہ مسئلہ اب اس کے سر سے نکل چکا تھا کہ عمران ہی ایکسٹرو ہے، کیونکہ ادھر کئی بار اس نے عمران کی موجودگی میں فون پر ایکسٹرو کی آواز سنی تھی اور خود عمران تک ایکسٹرو کے پیغامات پہنچائے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران کے ایکسٹرو ثابت نہ ہونے پر اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ شکرال سے واپسی پر عمران نے اسے یہ باور کرانے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ وہ ایکسٹرو نہیں ہے، لہٰذا وہ جب بھی اپنے ماتحتوں میں موجود ہوتا، کسی نہ کسی کے لیے فون پر ایکسٹرو کا پیغام ضرور موصول ہوتا۔ یہ دراصل عمران کے پراسرار ماتحت بلیک زیرو کی آواز ہوتی، جسے اس نے خاص طور پر ایکسٹرو کی طرح بولنے کی مشق کرائی تھی۔ اس طرح وہ اپنے بقیہ ماتحتوں کے شبہات رفع کرنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ شکرال میں قیام کے دوران ان سبوں کو قریب قریب یقین ہی ہو گیا تھا کہ ایکسٹرو عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
یہ سب کچھ تھا، لیکن جولیا نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی کہ جس طرح عمران کی بے نیازی پر غصہ آتا ہے، ممکن ہے اسی طرح تنویر بھی اس پر جھنجھلاتا ہو۔ وہ عمران سے قریب ہونے کی کوشش کرتی اور عمران اس سے دور بھاگتا، اس بری طرح اس کی عشقیہ بکھلاہٹوں کا مضحکہ اڑاتا کہ بعض اوقات وہ اس پر دانت بھی پیستی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تیرنے لگتے۔ یوں عمران کہتا کہ اس وقت وہ اخباری زبان کے مطابق غم و غصہ کی تصویر بن کر رہ گئی ہے۔ اس پر وہ اور زیادہ چراغپا ہوتی، لیکن قہر درویش برجان درویش۔ عمران دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سامنے ایک خوش شکل عورت آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ متناسب الاعضاء ہونے کی بنا پر اس کی دلکشی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ دفتن عمران نے رک کر کہا، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تم گونگی نہیں ہو۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ میری کار میں سوراخ کرنے والے ریوالور گونگے ہی رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اس وقت فائر کی آواز نہیں سنی تھی جب سنسناتی ہوئی گولیوں اور میرے سر کے درمیان صرف 8 انچ کا فاصلہ تھا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، عورت نے گلوگیر آواز میں کہا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم مجھے سارے حالات سے آگاہ کر دو۔ کیسے حالات؟ عورت یک بیک بفر گئی۔ میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ بغرض تفریح نکلی تھی، تم نے فائر کر کے ہماری کار کا ایک ٹائر پھاڑ دیا، اور پھر میرے دوستوں کو زدوکوب کرنے کے بعد مجھے زبردستی یہاں اٹھا لائے۔ ہو، کیا تمہیں توقع ہے کہ تم کسی عدالت میں پیش ہو سکو گی؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔ تم کون ہو؟ مسز نعمانی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا کہ تمہارے سوالات کے جواب دوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے فگارو میں شرابیوں کی ایکٹنگ کیوں شروع کی تھی؟ اگر اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو میری وہ حرکت غیر قانونی نہیں کہی جا سکتی۔ تم قانون کی بات نہ نکالو، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ ڈھونگ کیوں رچا رکھا تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ اچھی بات ہے، تمہیں یہیں اسی عمارت میں مرنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم محکمہ خارجہ کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کی اسسٹنٹ ہو، اور اب محکمے کو اطلاع دیے بغیر تم غائب ہو جاؤ گی۔ اس طرح تمہاری ملازمت بھی جائے گی اور تم مجرم بھی قرار دی جاؤ گی۔ آخر یہ سب کیوں ہوگا؟ سنو تو صحیح، ٹھہرو۔ عمران نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ خود کار دروازہ بند ہو کر مقفل ہو چکا تھا۔ عمران دوسرے کمرے میں آیا اور یہاں سے فون پر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم گھر پہنچ گئے ہو؟ یس سر۔ کوئی خاص بات؟ نہیں جناب، میرا خیال تھا ممکن ہے میرا بھی تعاقب کیا جا رہا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا سنو، ان لوگوں کو علم تھا کہ تم ان کی نگرانی کرتے رہے ہو۔ آج انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم تنہا ہو یا تمہارے ساتھ کچھ اور آدمی بھی ہیں، یہ ڈرامہ سٹیج کیا تھا۔ مسز نعمانی قطعی نشے میں نہیں تھی،
بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید ایک گھونٹ بھی اس کے حلق سے نہ اترا ہو۔ بہرحال وہ تمہیں بے ہوش کر کے وہیں کہیں چھپے رہے۔ غالباً وہ آج تمہارا تعاقب کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، بلیک زیرو بڑبڑایا، تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جناب۔ میں وہاں آپ کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کے قریب رک گیا تھا۔ اگر اس کا شبہ بھی ہو گیا ہوتا تو آپ سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا۔ پرواہ مت کرو، عمران نے کہا۔ ہاں، اب تم ان کی نظروں میں آنے سے احتراز کرنا۔ اس کام پر لیفٹیننٹ صدیقی کو مامور کر دو۔ بہت بہتر جناب، مگر کیا میک اپ سے کام نہیں چل سکتا؟ نہیں، تمہیں دوسرے کام بھی انجام دینے ہیں اور وہ کام پھر بتائے جائیں گے۔ فی الحال تم آرام کرو۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے اپنے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کیے۔ روشی، روشی، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، مگر دوسری طرف سے روشی کی بجائے سلیمان کی آواز آئی۔ ابے تو روشی ہے؟ عمران دھاڑا۔ وہ سونے کے لیے چلی گئی ہیں جناب۔ جگا دے فوراً۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے روشی کی بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ تم سے خدا سمجھے میں سو گئی تھی۔ اوہ روشی ڈیئر، بہت ضروری بات ہے، مگر تم مجھ سے بحث نہیں کرو گی۔ بخوبی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین اور آرام دہ فلیٹ کا انتظام کر لیا ہے اور تمہیں اسی وقت وہاں منتقل ہونا ہے۔ مگر ٹھہرو، تم نے اس بوڑھے احمق کو اپنا پتہ تو نہیں بتایا تھا؟ نہیں، کیوں؟ میں بہت عرصہ سے اس انجمن کے چکر میں ہوں اور اتفاق سے اب ایک بہترین موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نہیں سمجھی، صاف صاف کہو۔ وہ تمہیں انجمن کا ممبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ممبر بن جاؤ۔ اوہ، مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کوئی جرم کر رہے ہیں؟ تمہارا خیال صحیح بھی ہو سکتا ہے، مجھے ان لوگوں پر شبہ ہے۔ کس قسم کا شبہ؟ روشی ڈیئر، وقت نہ برباد کرو۔ میز کی نچلی دراز میں کچھ چابیاں ہیں، ان میں ایک ایسی بھی ہے جس میں سرخ رنگ کا ہلکا پڑا ہوا ہے۔ اسے نکال کر اپنے سامان سمیت 8ویں شاہراہ کی کریم بلڈنگ میں چلی جاؤ۔ فلیٹ نمبر 11 میں تمہارا قیام ہوگا۔ وہ چابی اسی کی ہے اور کل شام کو تمہارا دارالاحمق پہنچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن میں دوسرے فلیٹ میں کیوں جاؤں؟ محض اس لیے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہو سکے۔ میں سمجھ گئی۔ اچھا، اس فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ 3، بہت شاندار فلیٹ ہے، تم دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی، اور پاس پڑوس والے تمہیں شہزادی سمجھیں گے، کیونکہ اس عمارت میں اس کے علاوہ اور کوئی فلیٹ اتنا شاندار نہیں ہے۔ تم مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ نہیں ڈیئر، اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو مجھے گولی مار دینا۔ اب دیر نہ کرو، اس فلیٹ میں فون بھی ہے، میں تمہیں اپنے کچھ پرائیویٹ نمبر بھی بتاؤں گا جن کے ذریعہ تم مجھ سے ہر وقت گفتگو کر سکو۔ اور اب میں بھی کچھ دنوں تک اپنے فلیٹ کا رخ نہیں کروں گا۔ اوہ، تو کیا یہ کوئی بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے؟ ہاں ڈیئر، اہم ترین۔ بس اب تم وقت برباد نہ کرو، 1 گھنٹے بعد میں تمہیں وہیں فون کروں گا۔ اچھا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।